آس مسلم ٹیچر کے پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین و سامعین، خوراک کا مردانہ طاقت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ جو خوراک ہم روز مرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں وہی معدے میں ہضم ہو کر خون پیدا کرتی ہے، پھر خون سے مادہ تولید تیار ہوتا ہے جو زندگی کا جوہر خاص اور لذتوں کا سر چشمہ ہے۔ لہٰذا ایسی غذاؤں کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ جن سے مردانہ طاقت ہمیشہ قائم رہے۔ یہاں پر ہم آپ دوستوں کو طب نبوی و حدیث کی روشنی میں کچھ ایسی ہی غذاؤں کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کے استعمال سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کھجور کی۔ کھجور کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہو اس کے لیے تازہ کھجور سے بہتر کوئی غذا نہیں۔ اگر تازہ کھجور نہ مل سکے تو خشک ہی صحیح۔ اگر کھجور سے بہتر کوئی اور چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت وہی چیز کھلاتا۔ کھجور مزاج میں گرمی اور قوت پیدا کرتی ہے۔ ابو نعیم نے کتاب الطب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کو مکھن کے ساتھ بہت عزیز رکھتے تھے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کو کھانے سے قوت باہ زیادہ ہوتی ہے، بدن بڑھتا ہے اور آواز صاف ہوتی ہے۔ نمبر 2 پر بات کر لیتے ہیں دودھ کی۔ ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ پینے کی چیزوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دودھ بہت زیادہ عزیز تھا۔ یہ قوت باہ پیدا کرتا ہے، معدے میں جلد ہضم ہو جاتا ہے، بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے، منی پیدا کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے اور دماغ کو قوی کرتا ہے۔ نمبر 3 پر بات کرتے ہیں شہد کی۔ ابو نعیم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک شہد بہت پیارا اور عزیز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد اس لیے زیادہ محبوب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے۔ شہد کے بے شمار فائدے ہیں۔ نہار منہ چاٹنے سے بلغم دور کرتا ہے، معدے کو صاف کرتا ہے، معدے کو اعتدال پر لاتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے، قوت باہ میں تحریک پیدا کرتا ہے، مثانے کے لیے مفید ہے، مثانہ اور گردے کی پتھری کو خارج کرتا ہے، پیشاب کے بند ہونے کو کھولتا ہے، فالج لقوہ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور ریاح کو خارج کرتا ہے، بھوک زیادہ لگاتا ہے۔ مکھن اور شہد ملا کر کھایا جائے تو جوڑوں کے لیے مفید ہے، اور یہ جسم کو موٹا بھی کرتا ہے۔ نمبر 4 پر بات کرتے ہیں فلفل دراز کی۔ فلفل دراز جس کو چھوٹی پیپل بھی کہتے ہیں، مقوی دماغ، مقوی معدہ اور محرک باہ ہے، بلغم کو دور کرتی ہے، نگاہ کو تیز کرتی ہے، دودھ میں جوش دے کر پینا بے حد مفید ہے۔ دار چینی، لونگ، کالے مرچ مردانہ طاقت بڑھانے کی غذائیں طب نبوی و احادیث کی روشنی میں بڑی زبردست مقوی متحرک باہ ہیں، خصوصاً بوڑھے شخص کے لیے فائدہ مند ہیں، اعصاب اور جوڑوں کے درد کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں۔ نمبر 5 پر بات کرتے ہیں زعفران کی۔ زعفران زبردست مقوی باہ، دل و دماغ اور بصارت کے لیے مفید ہے۔ دوسری ادویات میں شامل کرنے سے ان کے اثرات کو تیز اور سریع الاثر بناتا ہے، مقوی معدہ، مقوی قلب و جگر ہے۔ نمبر 6 پر بات کرتے ہیں ہریسہ کی۔ ہریسہ جسم میں زبردست قوت پیدا کرتا ہے اور مقوی باہ ہے۔ ہریسہ میں کٹے ہوئے گیہوں، گوشت، گھی اور مسالہ ڈال کر پکایا جاتا ہے۔ بعض حکماء کے نزدیک ہریسہ میں 40 مردوں کے برابر قوت ہے۔ بڑے بڑے حکماء مردانہ کمزوری کے مریضوں کو صرف ہریسہ کھانے کی تلقین کرتے تھے۔ نمبر 7 پر بات کرتے ہیں پشت کے گوشت کی۔ ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پشت کا گوشت تمام گوشت سے بہتر ہے۔ علماء نے لکھا کہ حکمت کی روح سے اس گوشت میں قوت باہ زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 8 خوشبو۔ خوشبو کا روح انسانی سے خصوصی تعلق ہے۔ اس کا اثر دل و دماغ پر فوراً بجلی کی مانند ہوتا ہے۔ خوشبو اور باہ میں گہرا تعلق ہے۔ سفر السعد میں لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی خوشبو پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو رد نہ فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی خوشبو دے تو اس کو رد نہ کرے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نمبر 9 4 چیزیں
جو مردانہ طاقت کو بڑھاتی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں قوت باہ کو بڑھاتی ہیں۔ نمبر 1 چڑیوں کا کھانا، نمبر 2 اتریفل کا کھانا، نمبر 3 مغز پستہ کھانا، نمبر 10 پر بات کرتے ہیں انڈے کی۔ بعض حکماء کے نزدیک انڈے بھی قوت باہ کو بڑھانے کا مؤثر ذریعہ ہیں، خاص طور پر جن کو جراثیم کی کمی کی وجہ سے بے اولادی جیسے مرض کا سامنا ہے۔ اگر وہ دیسی انڈے کا استعمال جاری رکھیں تو اس مرض سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ 11ویں نمبر پر بات کرتے ہیں حسیس کی۔ بعض روایات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسیس بہت زیادہ پسند تھا۔ حسیس 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے: کھجور، مکھن اور جمع ہوا دہی۔ اس غذا سے بدن قوی ہوتا ہے اور قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 12 بالوں کا دور کرنا۔ حضرت عزیل ابن حکیم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدن سے بالوں کا جلدی دور کرنا قوت باہ کو بڑھاتا ہے، اور اس سے اطباء کے نزدیک زیر ناف یعنی ناف کے نیچے والے بال مراد ہیں۔ نمبر 13 لہسن۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع الجوافع میں دیلمی سے روایت نقل کی ہے کہ دیلمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، لہسن کھایا کرو کیونکہ اس میں بیماریوں سے شفا ہے۔ لہسن میں بہت فوائد ہیں۔ یہ ورم کو تحلیل کرتا ہے، حیض کو کھولتا ہے، پیشاب کو جاری کرتا ہے، معدے سے ریاح نکالتا ہے، مرطوب مزاج والوں میں قوت باہ پیدا کرتا ہے، منی کو زیادہ کرتا ہے، اور گرم مزاج والوں میں منی کو خشک کرتا ہے، اور معدہ اور جوڑوں کے درد کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ نمبر 14 زیتون۔ روغن زیتون کھانا اور مالش کرنا، تل اور کھجوروں میں ملا کر استعمال کرنا قوت باہ کو بڑھاتے ہیں، اور یہ زیتون متحرک باہ بھی ہیں۔ تو محترم ناظرین و سامعین، یہ تھی کچھ باتیں طب نبوی کی روشنی میں کہ جن سے قوت باہ اور مردان کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔